23 دسمبر ہے اور 2 دن بعد یعنی 25 دسمبر کو کرسمس آنے والی ہے، اور ہم چونکہ اس دن شو سے آف ہوں گے، سکرین پہ نہیں ہوں گے، اس لیے ہم سب کی طرف سے سارے مسیحی بھائیوں کو ایڈوانس کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں بہت بہت. اور خاص طور پہ میرا جو فاسٹ فرینڈ ہے ہماری دنیا چینل کے ہیڈ آف لفٹ ڈپارٹمنٹ کا انچارج سلیم، اس کو میری طرف سے بہت بہت کرسمس جو ہمیں روزانہ اوپر لے کے آتا ہے. اور پھر مجھے تو وہ جب بھی لفٹ میں بٹھاتا ہے نا، مجھے کہتا ہے یہ کمرہ ہونا تو میں سالم لے کے جاؤں گا. پتہ نہیں کیا سوچند بات ہے، سدھا سالم ہو اوپر. واہ واہ واہ. سلیم، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بہت خوشیاں دے، سارے مسیحی بھائیوں کو اللہ پاک بہت خوشیاں دے. یار عجیب، میں صبح کا ٹینشن میں ہوا ہوں، مجھے یہ تو پتہ ہی تھا کہ آج مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک کہنی ہے ہم نے. یار میرے علاقے میں میرے ایک ساتھ رہتے ہیں جاوید صاحب، ان کا ملازم ہے چاچا صوبہ، ہم بڑی شروع سے ہی اسے دیکھتے آ رہے ہیں، کرسچن ہے ہمارا، وہ بھائی ہے اپنا صوبہ چاچا. میں حیران ہو گیا یار، اس کو میں ایسے ہی کہا، میں نے مبارک دی کہ جی آ رہی ہے کرسمس جناب، کپڑے جپڑے بن رہے ہیں یہ وہ بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یار پاک جنید اللہ پاک سب کو تکلیفوں سے دور رکھے اور خوشیاں عطا فرمائے، کسی کو بھی دکھ نہ دے. میں حیران ہو گیا یار. وہ کہتا ہے میرے بچے کو بڑی عجیب سی بیماری ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا اسے کیا ہے. وہ میں نے کہا ہوا کیا ہے، پتہ تو چلے کوئی ایسا. کہتا ہے یار وہ بیچارہ بیٹھتا ہے تو ایسے پیچھے گر جاتا ہے، کھڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، اسے بٹھاتے بھی ہیں تو گر جاتا ہے، اس کی پتہ نہیں ہڈیوں میں کوئی وہ پکڑ نہیں ہے، عجیب سی اسے بیماری لگی. حالانکہ دیکھو تم سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، مگر جو سائنس ترقی کر رہی ہے دنیا کے اوپر انسانوں کے اندر عجیب و غریب سی بیماریاں یار ڈسکور ہو رہی ہیں. تم دیکھو نا کتنا سائنس ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے، کس قدر مشینیں ایجاد ہو گئی ہوئی ہیں، ٹیسٹ وغیرہ اور عجیب چیزیں آ گئی ہوئی ہیں. بڑی سے بڑی بیماری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تشخیص میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، علاج میں اس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی نہیں ہوئی. یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا ڈائلما ہے انسانیت کے ساتھ کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خرابی کہاں پہ ہے. یعنی اگر دماغ میں کوئی خرابی ہے تو کس جگہ پہ ٹیومر موجود ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسان تشخیص ہو گئی ہے. اس وجہ سے یہ ایک طرح سے اذیت بھی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میرے کہاں پہ کس جگہ پہ کیا تکلیف ہے، لیکن علاج اتنا آسان نہیں ہے. نہیں مگر پاک جنید ایک وقت تو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ایسے جیسے طاعون کی بیماری پھیلی تھی، ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، تو بے شمار لوگ مر گئے تھے. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا چلا ہوا کیا ہے، یہ ہے کیا. اس کے علاوہ یہ جو کینسر ہے اس کا بھی کافی دیر لوگوں کو نہیں پتا چلا. پہلے یہ کہتے تھے کہ کوئی بھوت پریت کی کاروائی ہے، جنوں کا شکار ہو گیا، فلاں ہو گیا، سایہ ہو گیا. بے شمار ایسی بیماریاں جو اب ڈسکور ہوئی ہیں، جو لوگوں نے جس کی تشخیص کر لی ہے، لیکن علاج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشخیص بھی بذات خود ایک شروعات ہے نا جی علاج کی. بالکل. اچھا یہ جو ماڈرن سائنس ہے اس نے انسان کو ایک اور اذیت سے بھی دوچار کر دیا ہے کہ جو بظاہر اذیت نہیں لگتی، بظاہر وہ بلیسنگ ہے. یہ ٹائم کے تازہ ترین شمارے کی ٹائٹل سٹوری ہے، ہول جینوم سیکوینسنگ. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہی آپ اس کی ڈی این اے پروفائلنگ کروا لیں، اس کے جو ڈی این اے کی سیکوینسنگ ہے اس کا پتہ چلا لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کو آنے والی زندگی میں کن کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی کم و بیش 2500 بیماریاں یا پرابلمز جو ہیں جو اس کو لاحق ہو سکتی ہیں، ان کا پتہ پہلے سے ہی اس کی پیدائش کے فوراً بعد پتہ چلایا جا سکتا ہے. بلے 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 بلے، یہ وہ پہلے ٹیسٹ میں پتہ چلا. پہلے ٹیسٹ میں. اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے، جو یعنی اس کے جینیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ پروفیشنلزم اور ایتھکس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا یہ انسانیت کے لیے بلیسنگ ہے یا کرس ہے. یعنی اگر ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات ہیں مجھے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو جتنی زندگی اس نے گزارنی ہے وہ تو بڑی تکلیف دہ زندگی ہوگی نا اس کے لیے. اور ایک طرف یہ بلیسنگ بھی بہت بڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے میرے جینز کے اندر ڈائبٹیز موجود ہے یا مجھے فلاں بیماری لاحق ہونے کے خدشات موجود ہیں، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو حفاظتی تدابیر ہیں، جو احتیاطیں ہیں، وہ اختیار کی جا سکتی ہیں. ہمارا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو گوگل کا کو فاؤنڈر ہے اس کی بیوی نے ایک ادارہ قائم کیا ہے اس مقصد کے لیے جس کا نام رکھا گیا ہے 23 اینڈ می.
23 यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इंसान के, उसकी मुनासबत से ये नाम रखा गया है। और वो अब तक 1,80,000 बच्चों की डीएनए प्रोफाइलिंग कर चुके हैं। अच्छा। और प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि पहले ये कहा जाता था, ये तकरीबन $2.8 बिलियन का प्रोजेक्ट था, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये तो बहुत बड़ी गेम होगी, डीएनए प्रोफाइलिंग करना, ये तो बहुत महंगा शौक होगा, सिर्फ चंद मखसूस लोग ये काम कर सकेंगे। आज आलम ये है कि सिर्फ $99 के एवज आप 200 बीमारियों की तशखीस बचपन में ही कर सकते हैं। और कभी ये इतना महंगा होता था कि $999 के एवज आप सिर्फ 14 बीमारियों का पता चला सकते थे। और आज जो ओवरऑल इस टेस्ट की जो लागत है वो सिर्फ $7500 है। मगर यार ये बड़ी अजियतनाक है ये तो बात के आपको छोटे से बच्चे का ही पता चल जाए कि ये इसको जी ये अल्लाह ना करे, दोनों एस्पेक्ट हैं, दोनों ये तो ऐसे ही है ना कि बंदा हंसी खुशी शादी करवाता है तो उसके बाद बीवी की तरफ से छितर बजने शुरू हो जाए। ये क्या बात है यार देखो ना, बच्चा पैदा होता है तो हंसी खुशी पूरा खानदान खुशियां मना रहा होता है कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ, टेस्ट करा के सियापे में फंस जाए बंदा। ऐसे ही है ना कि बंदा बाजे बजाता हुआ जा रहा हो, जंज लेके हार शार पहने हो, ऐसे बेहतरीन सेहरा, ऐसे सेहरा उठा उठा के सलामियां पकड़ रहा हो, मौलवी कह रहा हो कबूल है, तो बड़ी खुशी से कह रहा हो कबूल है कबूल है कबूल है, और दूसरे दिन चाहते ही फिर चित्रो चित्री हो रहा हो तो फिर कह रहा हो कि कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है। हाय हाय हाय, देखो ना यार। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।